کیا انہیں نہیں معلوم تھا جتنے بڑے بڑے دشمنان اہل بیت تھے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ فضائل، علم، تقوی سب کچھ اللہ نے ان میں منحصر رکھا ہوا ہے؟ یہ جانتے تھے. اگر نہیں جانتے ہوتے تو حجت ہی تمام نہ ہوتی، تو پھر تو ان کا قصور کیا ہوتا؟ اللہ نے جس پر حجت تمام نہیں کی اس پر کوئی عذاب بھی نہیں کیا ہے. کہ حاکم شام کو نہیں معلوم تھا کہ امیر المومنین کون ہے؟ جانتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے حاکم شام کے پاس گفٹ لے کر. اس نے گفٹ دیا کہ حضور آپ کے لیے. تو اس کا بیٹا یزید بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ میں عمر ابن عاص بیٹھا ہوا تھا، اس کا وزیر. حاکم شام نے کہا کہ یہ گفٹ اسے ملے گا جو علی کی فضیلت میں سب سے اچھا شعر کہتے. یہ گفٹ اسے ملے گا. صحیح؟ دشمنان علی کے درمیان علی کی فضیلت کا مشاعرہ ہو رہا ہے. اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقط مولا کائنات کے لیے شعر کہہ دینا اور واہ واہ کر لینا کافی نہیں ہے. وہ تو وہ بھی کر رہے تھے. صحیح. تو کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ کیا جانتے. امیر المومنین کے لیے اس نے کہا کہ جو علی کے بارے میں سب سے اچھا شعر کہے گا اسے یہ ملے گا. تو حاکم شام خود بادشاہ تھا، اس کی باری سب سے پہلے آئی. اس نے کہا کہ خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماء. انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. الناس ارض والوسیع سماء. انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے اور مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. اس نے شعر کہا. یہ میثم تمار کا، عمار یاسر کا، سلمان فارسی کا شعر نہیں ہے. اس نے کہا کہ علی کی مثال ایسی ہے، باقی سب زمین پر، علی آسمان پر. یہ جانتے تھے سب. یزید کی باری. یزید نے کہا علی ان کا ملیحۃ. علی کی مثال ایسی جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں. اب اس کا جیسا کیلیبر تھا اس نے اس حساب سے. ٹھیک ہے. البتہ شعر کو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھ پائیں گی، اس لیے کہ اس میں جس نے آگے بات کی، ایک شخص کی اگر 2 بیویاں ہوں تو آپس میں ہمیشہ حسد رہے گا ان کے درمیان، کبھی محبت نہیں ہو سکتی. کہا لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ. یزید نے کہا. جب یزید کہہ چکا تو عمر ابن عاص نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ هذا الذي شهد العدو بفضله والفضل ما شهدت به الاعداء. علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے.